أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن اللہ غفور رحیم. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 to 182. لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القصاص قصاص، فی القتلی مقتولوں میں، الحر آزاد، بالحر بدلے آزاد کے، والعبد اور غلام، بالعبد بدلے غلام کے، والانثیٰ اور عورت، بالانثیٰ بدلے عورت کے، فمن پھر وہ جو عفیا معاف کیا جائے، لہو جسے، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروف مطابق دستور کے، واداء اور ادا کرنا، الیہ اسے، باحسان خوبی کے ساتھ، ذالک یہ، تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور مہربانی. فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ تو اس کے واسطے ہے، عذاب علیم عذاب دردناک. وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، فی القصاص قصاص میں، حیات بڑی زندگی، یا اولی الالباب اے عقل والو، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچتے رہو. کتبہ
فرض کیا گیا علیکم تم پر، اذا جب، حضرا آئے، احدکم الموت کسی کو تم میں سے موت، ان بشرط یہ کہ ترکا چھوڑا خیرہ کچھ مال، وصیت وصیت کرنا، للوالدین ماں باپ کے واسطے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقاً لازم ہے، علی المتقین پرہیزگاروں پر، فمن پھر جو بدلہ بدل دے وصیت کو، بعد ما بعد اس کے، سمعہ سن چکا اس کو، فإنما تو صرف، اسمہ اس کا گناہ، علی الذین انہی لوگوں پر ہے جو، یبدلونہ بدلیں اس وصیت کو، ان اللہ بے شک اللہ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے، فمن پس جو خافا خوف کرے، من موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او اسمن یا گناہ کا، فاصلح پھر صلح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا اسما تو نہیں کچھ گناہ، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الرحیم بڑا بخشنے والا، غفور بڑا بخشنے والا، رحیم بڑا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تفسیر۔ آیت نمبر 178 سے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کیا گیا ہے، آزاد آزاد کے بدلے، غلام غلام کے بدلے، عورت عورت کے بدلے۔ ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کرنی چاہیے۔ تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے، تخفیف اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب ہوگا۔ ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر مقتولوں کا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، یعنی قاتل سے بدلہ لینا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، اس لیے کہ انسانی جان کی ایک حرمت ہے، اور انسانی جان اور پھر مومن کی جان اللہ رب العزت کو بہت قیمتی ہے۔ اب بدلہ کیسے؟ جان کے بدلے جان، زخم کے بدلے زخم، یعنی اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے تو جان کے بدلے جان ہی لی جائے گی۔ زخم کا قصاص کیا کہ زخم کے بدلے اتنا ہی زخم، اعضاء کے بدلے اعضاء۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی نظم اور قانون تو تھا ہی نہیں، اس لیے زوراور قبیلے کمزور قبیلوں پر جس طرح چاہتے ظلم کرتے۔ ایک ظلم کی شکل یہ بھی تھی کہ کسی طاقت اور قبیلے کا کوئی مرد قتل ہو جاتا تو وہ صرف قاتل کو قتل کرنے کی بجائے قاتل کے قبیلے کے کئی مردوں کو، بلکہ بسا اوقات پورے قبیلے ہی کو تہس نہس کرنے کی کوشش کرتے، اور عورت کے بدلے مرد کو اور غلام کے بدلے آزاد کو قتل کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرق و امتیاز کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قاتل ہوگا قصاص یعنی بدلے میں اسی کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے کسی دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا نا، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، یعنی اگر کسی عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس عورت کی جگہ کسی اور کو قتل کر دیا جائے۔
یا اگر کسی آزاد نے قتل کیا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنے غلام کو پیش کر دے کہ جی اسے قتل کر دیا جائے، نہیں، اگر آزاد نے قتل کیا ہے، جس شخص نے قتل کیا ہے اس کو ہی قتل کیا جائے گا، وہ بدلے میں اپنی جگہ کسی غلام کو اپنے پیش نہیں کر سکتا کہ میری جگہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر قاتل آزاد ہے تو بدلے میں وہی آزاد شخص ہی قتل ہوگا، غلام ہے اگر غلام نے قتل کیا ہے تو بدلے میں وہی غلام قتل کیا جائے گا، اور عورت ہے اور جس عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ اپنی جگہ کسی اور عورت کو پیش کر دے کہ اس کو میری جگہ قتل کر دو اور دوسری بھی اس کی جگہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، بلکہ اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہاں جس کسی کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دی جائے، اسے بھلائی کی اتباع کرنی چاہیے اور آسانی کے ساتھ دیت ادا کر دینی چاہیے۔ یعنی اگر اس نے کسی کا قتل کیا ہے، اب جس کا قتل کیا ہے اس طرف سے اگر اس کو معافی مل جاتی ہے اور دیت پر معاملہ طے ہو جاتا ہے تو پھر قتل کرنے والے کو بھی کیا چاہیے کہ وہ احسان والا معاملہ کرے اور وقت پر دیت ادا کرے۔ معافی کی بھی کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں، ایک بغیر معاوضہ مالی دیت لیے بغیر ہی محض اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا، اللہ کی خوشنودی کے لیے چھوڑ دینا، دوسری صورت قصاص کی بجائے دیت قبول کر لینا۔ اگر یہ دوسری صورت اختیار کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ طالب دیت کو کہ بھلائی کا اتباع کرے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان میں قاتل کو کہا جا رہا ہے کہ بغیر تنگ کیے اچھے طریقے سے دیت کی ادائیگی کرے، یعنی مقتول کے وارثوں نے جو اس کی جان بخشی کر کے اس پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ احسان ہی کے ساتھ دے۔ جیسے سورۃ الرحمن میں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ تو اگر مقتول کے وارثوں نے اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، اس کی جان بخشی کی ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ وہ پلٹ کر ان کے ساتھ احسان کرے اور احسن طریقے سے دیت ادا کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف اور رحمت ہے۔ کون سی تخفیف، کون سی رحمت؟ یعنی جو اللہ رب العزت نے معافی یا دیت کی صورت میں تم پر خاص کی ہے، ورنہ اس سے پہلے اہل تورات کے لیے کیا تھا؟ قصاص یا معافی، دیت نہیں تھی، اور اہل انجیل عیسائیوں میں صرف کیا تھی؟ معافی تھی، قصاص تھا نہ ہی دیت۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک تخفیف من ربکم، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے، یہ تخفیف ہے کہ صرف قتل کے بدلے قتل نہیں رکھا، بلکہ قتل کے بدلے معافی، دیت، تینوں چیزیں رکھی ہیں۔ قتل کے بدلے قصاص بھی، قتل بھی کیا جا سکتا ہے، دیت بھی لے کے معاف کیا جا سکتا ہے، اور دیت کے بغیر بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو جان بخشی کی تمہاری صورت رکھی ہے یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد بھی جو سرکشی کرے اسے دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یعنی اس کے بعد کیا سرکشی ہو سکتی ہے؟ یعنی کوئی دیت لے لے اور اس کے بعد قتل بھی کر دے، پہلے پیسہ لے لے، دیت لے لے اور اس کے بعد بدلہ بھی لے لے۔ اور دوسری طرف سے کیسی سرکشی ہو سکتی ہے کہ جیسے قتل کے بدلے قتل ہے، قتل کے بدلے آپ ایک ہی قتل کر سکتے ہیں اور اسی شخص کا قتل کیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے، تو آپ اس کے بدلے کیا کریں کہ اس کو بھی قتل کر دیں، اس کے سارے خاندان کو بھی قتل کر دیں، یا اس کے اور 2-3 لوگوں کو قتل کر دیں۔ تو یہ کس میں آ جاتا ہے؟ یہ سرکشی میں آ جاتا ہے۔
اسی طرح بدلہ لینا تو جائز ہے، جیسے زخم کے بدلے زخم، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، اعضاء کے بدلے اعضاء۔ اب بدلہ لینے والا کیا کرے؟ زیادتی کر جائے، اس سے ڈبل لے لے، تو یہ سب کیا ہے؟ سرکشی ہے۔ تو جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اسی طرح یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دیت کتنی ہوگی؟ تو دیت ہر ملک، ہر علاقے کے قانون کے اعتبار سے ہوگی۔ اسی طرح کچھ قتل وہ ہوتے ہیں جو مائیں اپنے پیٹوں میں کرتی ہیں، یعنی ایبورشن کی صورت میں، تو یہ بھی قتل ہی ہے۔ اگر اس میں جان پڑ گئی تھی اور اس کو ایبورٹ کروایا گیا تو ایک جان کا قتل کیا گیا۔ تو اس میں بھی جو شریک ہوگا، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ گھر والے ہیں، اور وہ عورت خود ہے، وہ سب اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا گناہ بھی کر چکا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے صرف سچی معافی نہیں مانگنی چاہیے، صرف سچی معافی سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کو بھی اس کے لیے دیت ادا کرنا ہوگی۔ اور اس کی دیت کیا ہے؟ دیت غرا۔ دیت غرا کتنی ہے؟ 5 اونٹوں کی قیمت اس کو ادا کرنی ہوگی جس نے یہ قتل بھی کر لیا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس کو کتنا معمولی سمجھا جاتا ہے، ایبورٹ کروا دیا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے ایبورٹ کروا دیا۔ کہنے کو یہ چھوٹی بات ہے لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے۔ پہلے دور میں لوگ بیٹیوں کو کس طرح سے قتل کرتے تھے، اپنی اولادوں کو کیسے قتل کرتے تھے دنیا میں آنے کے بعد، دور جاہلیت میں۔ اور آج مائیں اپنے پیٹ کے اندر ہی، یعنی دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو قتل کر دیتی ہیں۔ تو یہ بھی بہرحال بہت بڑا جرم ہے جس کے لیے اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور دیت بھی ادا کرنی چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، عقل مندو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس باعث تم قتل ناحق سے رکو گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے عقل مندو سمجھو تو قصاص میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ بظاہر زندگی جا رہی ہے لیکن یہ زندگی بہت سی زندگیاں بچانے کا سبب بنے گی، کیونکہ بہت سے بے عقل لوگ اللہ کی نافذ کردہ حدود اور اللہ کی نافذ کردہ سزاؤں کو ظلم قرار دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو عقل مندو، عقل میں ہی تمہارے لیے زندگی ہے۔ جب ایک قاتل کو سزا ملے گی تو باقی دوسرے بھی کبھی جرت نہیں کریں گے قتل کرنے کی، اور اگر اس قاتل کو کھلا چھوڑ دیا جائے اور سزا نہ دی جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے، تو وہ آگے مزید قتل کرے گا، مزید جانوں کا نقصان کرے گا۔ اس طرح اگر یہ جان جاتی ہے تو اس کے بدلے دوسری بہت سی جانیں بچنی ہیں، کیونکہ جب قاتل کو یہ خوف ہوگا کہ میں بھی قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا تو پھر اسے کسی کو قتل کرنے کی جرت نہیں ہوگی۔ اور جس معاشرے میں یہ قانون قصاص نافذ ہو جاتا ہے وہاں یہ خوف معاشرے کو قتل و خون ریزی سے محفوظ رکھتا ہے، جس سے معاشرے میں پھر نہایت امن اور سکون رہتا ہے، اور پھر یوں لوگ گاجر مولی کی طرح کٹتے چلے نہیں جاتے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں انسان کے خون کی کوئی ویلیو نہیں رہی، اور لوگ یوں ہی گاجر مولیوں کی طرح کٹتے چلے جا رہے ہیں، اور کاٹنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ اس دلیری پر دلیر ہوتے ہوئے مزید قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کا مشاہدہ آج بھی سعودی معاشرے میں کیا جا سکتا ہے کہ جہاں اسلامی حدود کے نفاذ کی یہ برکات ہے الحمدللہ کہ وہاں امن ہے، سکون ہے۔ یہی ہے ہمارے دین کی خوبصورتی کہ کسی پر بھی ظلم نہیں ہونے دیا گیا، کسی پر بھی زیادتی نہیں ہونے دی گئی، کسی کا بھی حق نہیں مارا گیا۔
آپشنز دیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپشنز دی. پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور مال چھوڑ جاتا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھائی کے ساتھ وصیت کر جائے. پرہیزگاروں پر یہ حق اور ثابت ہے. یعنی اگر کسی پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں اور وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت کر سکتا ہے، لیکن اب وصیت ان رشتہ داروں کے حق میں نہیں کی جا سکتی جن کا حصہ اللہ رب العزت نے قرآن میں وراثت والی آیات کے نزول میں بتا دیا. ان کے علاوہ جس کے لیے چاہے وصیت کر سکتا ہے، لیکن اپنے مال کے 1/3 حصے میں سے 1/3 حصہ اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ اپنے مال کے 1/3 حصے میں سے تم اگر وصیت کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، لیکن کن کے لیے؟ ورثہ کے علاوہ. تو وراثت والی آیات کے نزول کے بعد اب ورثہ سے متعلق وصیت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن وہ رشتہ دار جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال میں کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، مثال کے طور پر کسی کا کوئی منہ بولا بیٹا، کسی کا کوئی منہ بولا بہن بھائی، یا وہ رشتہ دار جن کا وراثت میں حصہ نہیں بنتا، اب آپ ان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو آپ وصیت کے مال میں سے لکھوا سکتے ہیں، وصیت کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ورثہ میں میراث کی تقسیم سے پہلے وصیت کو پورا کرنے کا حکم دیا. جیسے سورۃ نساء میں بھی اللہ رب العزت جہاں بھی میراث کے تقسیم کی بات کرتے ہیں ورثہ میں، وہاں ساتھ یہ بات کرتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد، یعنی پوری وراثت میں سے 1/3 حصے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اس میں سے وصیت کی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کی جا سکتی، اس سے کم میں سے کی جا سکتی ہے. اب کیا ہوگا؟ وراثت میں سے وہ 1/3 حصے میں سے جتنی وصیت کرنے والا مرنے والا وصیت کر گیا ہے، پہلے اس وصیت کو تقسیم کیا جائے گا، اس کے بعد مال جو ہے وہ ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا. سیدنا عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرما دیا ہے، لہٰذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیٹھے سورۃ بقرہ پڑھ رہے تھے، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے کہ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو فرمایا یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. جب اللہ نے سب رشتہ داروں کا حق مقرر کر دیا ہے وراثت کی صورت میں، تو اب ان رشتہ داروں کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. اسی طرح جو وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا چاہیے کہ اپنی وصیت کو فوراً تحریر کر دے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا دن، کون سی رات، کون سا لمحہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ، آخری دن، آخری رات ہو. تو اس لیے اگر کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو فوراً تحریر کر دے. اسی طرح مال کے علاوہ بھی اور کچھ باتوں کی وصیت کی جاتی ہے، اور بھی خوبصورت سی نصیحتیں کی جاتی ہیں، وصیتیں کی جاتی ہیں، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی. اسی طرح آپ بھی کچھ وصیتیں کرنا چاہتے ہیں اپنے پیچھے والوں کو
جیسے بعض اوقات ہوتا ہے آپ کوئی نیکی شروع کرتے ہیں یا کوئی ایسا نیک کام شروع کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میرے جانے کے بعد یہ ادھورا نہ رہ جائے، یہ مکمل ہو جائے یا یہ چلتا رہے، تو اس کے لیے بھی آپ اپنے پیاروں کو وصیت کر سکتے ہیں۔ تو جو کام بھی وصیت کرنا چاہتے ہیں یا مال سے یا کوئی ایسی وصیت، تو کیا کرنا چاہیے، اس کو فوری لکھ لینا چاہیے۔ اب وقت کے ساتھ، بدلتے حالات کے ساتھ، وقت کے ساتھ بعض اوقات وہ جو کام آپ نے لکھا ہوتا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں پورا ہو گیا، تو اب وقت کے ساتھ آپ اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وصیت اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس لکھی ہوئی موجود ہو، کیونکہ زندگی کا پھر بھروسہ نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ تو اچھی اچھی وصیتیں بلکہ کرنی چاہیے اپنی اولادوں کو، اور ان کے لیے کر کے جانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، یا جو لوگ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی چیزیں کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ شاید ہمارے ماں باپ نے یا ہمارے پیارے جو چلے گئے ہمارے لیے کچھ لکھا ہو، کوئی کام لکھا ہو، کوئی کرنے کی بات لکھی ہو، کیونکہ جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو پیچھے والوں کو زیادہ قدر آتی، اور پھر وہ وصیتوں پر بھی بڑے خوشی سے عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے لیے خوبصورت صدقہ جاریہ بنانے کے لیے پیچھے کچھ ایسی وصیتیں کر کے جانی چاہیے، لیکن وصیتیں کرتے وقت ان میں خیال رکھا جائے، کسی غلط کام کی وصیت نہ کی جائے، یا وصیت کرتے ہوئے کسی ایک طرف زیادہ مائل ہو کر دوسرے کے حق میں کمی نہ کی جائے، کسی قسم کی بھی غلط وصیت نہ کی جائے۔ تو متقی لوگ وصیت کرتے بھی ہیں اور ان کو پورا بھی کرتے ہیں۔ اب وصیت کے لیے دو چیزیں کون سی ضروری ہیں کہ ایک تو 1/3 مال جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وصیت کے لیے، اس کے اندر ہی کی جائے، اس سے زیادہ کر کے ورثاء کے لیے زیادتی کر کے خود انسان گناہگار نہ ہو کے جائے۔ اور دوسری بات یہ کیا کہ ورثاء کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، وصیت ورثاء کے علاوہ لوگوں کے لیے، مال کی وصیت۔ پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب جو شخص اسے سننے کے بعد بدل دے، اس کا گناہ بدلنے والے پر ہی ہوگا۔ واقعی اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے، یعنی دنیا سے جانے والا تو کوئی وصیت کر گیا، لیکن سننے والا اس کو بعد میں اپنی طرف سے بدل دے اس کو، یا اس میں کوئی جھوٹ ایڈ کر دے، تو یہ اس بدلنے والے پر گناہ ہوگا۔ فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ہاں، جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں اصلاح کرا دے تو ان پر گناہ نہیں، تو اس پر گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہاں، ویسے تو وصیت کو نہیں بدل سکتے، لیکن اگر کوئی وصیت کرنے والا غلط وصیت کر گیا ہے تو اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ یا یہ کہ اگر کوئی وصیت کر رہا ہے اور ایک جانب زیادہ جھک رہا ہے اور دوسرے کو لگ رہا ہے کہ اس طرح سے یہ گناہ گار ہو جائے گا، تو پاس کھڑا ہوا شخص جو وصیت کرتا دیکھ رہا ہے اس کو، وہ اس میں اصلاح کرا سکتا ہے، اس میں تبدیلی کروا سکتا ہے۔ ویسے تو تبدیلی کرنا یا کروانا جائز نہیں ہے وصیت میں، وصیت جو چاہے جس کے لیے چاہے اپنی مرضی اور خوشی سے کر سکتا ہے۔ ہاں، پاس کھڑا ہوا شخص اگر یہ دیکھے کہ دوسرا کسی ایک جانب زیادہ جھک رہا ہے، دوسرے کی طرفداری کرتے ہوئے دوسرے کے حق میں غلط کر رہا ہے، اس کی حق تلفی کر رہا ہے اپنی وصیت میں، تو اس صورت میں وہ تبدیلی کروا سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی تبدیلی کروا سکتا ہے، یا اس کے پاس اس سے بہتر آپشن نظر آ رہی ہو تو وہ اس کو
اس کی اس بارے میں اصلاح کروا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے مال کی کسی ایسی جگہ وصیت کر رہا ہے یا دوسرے کھڑے ہوئے کو لگتا ہے کہ اس سے بہتر وہ زیادہ جگہ ہے، وہاں اس کو زیادہ اجر مل سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ مشورے کے طور پر اس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ تو وصیت کرتے ہوئے خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی دوسرا غلط وصیت کر رہا ہے تو اس کی بھی اصلاح کروانی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی ساری زندگی نیک کام کرتا رہا، ساری زندگی اچھا بنا رہا، لیکن جاتے ہوئے وصیت غلط کر کے چلا گیا تو جنت اس پر حرام ہے۔ تو اگر اصلاح کروا دو گے تو کیا ہوگا؟ کرنے والے کی جان چھوٹ جائے گی، وصیت کرنے والا گناہ سے نکل جائے گا، اور جو وہ غلط وصیت کر کے جا رہا تھا جس میں پیچھے خاندان میں فساد اور دشمنیاں پیدا ہونی تھی، اس کی بھی بچت ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔